اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ نے تو استثناء فرمایا تھا. آپ نے فرمایا عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے. چہرے کو بھی پردے سے خالی رکھا، ہاتھوں کو، پیروں کو. لیکن جب علماء متاخرین نے دیکھا کہ اب بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اب عورتوں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو نوجوانوں کے دل میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. فیس بک پر بھی کسی کو میک اپ میں چڑیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو دل ہار جاتے ہیں اس کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی منہ چھپانے کا حکم دو ورنہ یہ امت تو گئی ہاتھ سے. تو انہوں نے چہرے کے پردے کا حکم دیا. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولی الامر منکم. اور یہاں نوجوانوں تھوڑی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں، آپ کو گمراہ کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی نے تو چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا اور یہ علماء دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا ان کا حکم اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ ہو گیا؟ اس کے جواب میں یہ حدیث سنائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. سرکار کے دور میں عورتیں مسجد میں آ کے نماز جمعہ عیدین سرکار کے ساتھ پڑھتی تھی. دور صدیق اکبر میں ایسا ہوتا رہا، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عمر فاروق نے عورتوں سے کہا کوئی مسجد میں نہیں آئے گی، گھروں میں نماز پڑھو. عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ دیکھیں عمر فاروق ہمیں مسجدوں میں آنے سے منع کر رہے ہیں. میری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مجتہدہ عالمہ بہت بڑی فقیہہ، ہماری والدہ نے ارشاد فرمایا عمر نے صحیح کہا ہے. اگر میرے سرتاج آج یہاں موجود ہوتے اور جس طرح زینت اختیار کر کے عورتیں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں آپ بھی ملاحظہ کر لیتے تو میرے سرتاج بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. نوجوانوں سمجھ میں آیا؟ بظاہر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ عورتوں کو مسجد میں آنے دو. عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آنے دیں گے. بظاہر ٹکراؤ ہے، لیکن آپ کی والدہ نے مسئلہ سالو کر دیا کہ قولوں کے ٹکراؤ کو نہ دیکھو، سرکار کا قول اپنی جگہ لیکن مزاج رسول کو دیکھو، سوچ رسول کو دیکھو، فکر رسول کو دیکھو. اگر میرے حبیب آج یہاں پر ہوتے اور عورتوں کے فیشن دیکھتے میرے آقا بھی منع فرما دیتے. یہ اصول ہے. لہذا میرے آقا نے اپنے زمانے میں عورتوں کے چہرے کا استثناء فرمایا کیونکہ آپ اس زمانے کے جو آوارہ گرد شعراء ہیں جو زمانے جاہلیت کے تھے ان کے شعر دیکھیں. عرب لوگ عورت کے جسم کو دیکھتے تھے، چہرے کو نہیں. تو ان کے اشعار میں ان کے جسموں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان کے اوپر شعر کے شعر لکھ دیے گئے. چہرے کو وہ نہیں اتنے کیئر کرتے. اور ہمارے دور میں کوئی برقعے والی بھی جا رہی ہوں نا، صرف آنکھیں بھی نظر آ رہی ہوں تو بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں اس کو گھر تک چھوڑ کر آتا ہے، اس امید پہ شاید کبھی یہ تھوڑا سا ڈھلک جائے تو زیارت ہو جائے. یوں دیکھیں گے یوں تو بھائی تجھے نظر کیا آ رہا ہے برقعے کے اندر؟ لیکن ٹرک ختم ہو نا تب بات ہے نا، ٹرک ہی ختم نہیں ہوتی. اور اپنی بہن کو کوئی ذرا دیکھ لے تو آنکھیں نکالنے کے کیا دیکھ رہا ہے، میری بہن کو دیکھتا ہے، ادھر تیری آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں. تو دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھ کے لڑکیوں سے سیکس چیٹ کر کے کسی کی وہ بہن، وہ بھی تو بہن اور بیٹی ہے.